بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضیہ سلطانہ نے پہلی بار اتنے قریب سے حبشی زادے کو دیکھا۔ وہ اس وقت بھی بے ہوش تھا۔ یکایک جمال الدین یاقوت کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ آقا نعمت، میں غیر ذمہ دار نہیں ہوں، بس ایک موقع اور عنایت کیجیے۔ ہوش و ادراک کی تمام قوتیں سلب ہو چکی تھیں، مگر پھر بھی وہ رضیہ سلطانہ سے مخاطب تھا اور اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ شہزادی حجاب میں تھی۔ اگر وہ بے نقاب ہوتی تو دیکھنے والے سمجھ لیتے کہ سلطان التمش کی جان نشین حبشی زادے کی بیماری سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ بی بی، سنا آپ نے؟ حکیم ابن عمار نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ رضیہ سلطانہ نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ شہزادی جمال الدین یاقوت کے سرہانے کھڑی تھی۔ شاہی طبیب نے اس خدمتگار کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا جو حبشی زادے کی دیکھ بھال اور دوائیں وغیرہ لانے کے لیے متعین تھا۔ خدمتگار کے جاتے ہی ابن عمار نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت جمال الدین یاقوت بہت پرسکون نظر آ رہا ہے، شاہی طبیب نے حبشی زادے کے قریب آتے ہوئے کہا۔ شہزادی نے مڑ کر ابن عمار کی طرف دیکھا، مگر اس انگوٹھی کے پہنتے ہی سخت اضطراب میں مبتلا ہو جائے گا۔ شاہی طبیب نے اپنے پیرہن کی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی جس میں گہرے سبز رنگ کا ایک دلکش نگینہ جگمگا رہا تھا، اور پھر واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ ابن عمار نے وہ انگوٹھی حبشی زادے کی انگلی میں پہنا دی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جمال الدین یاقوت پر سخت اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی۔ پہلے اس کی کشادہ پیشانی پر چند قطرے ابھرے اور پھر اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ رضیہ سلطانہ بہت غور سے یاقوت حبشی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ رہی تھی۔ شاہی طبیب نے جمال الدین کی انگوٹھی اتار لی۔ حبشی زادہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ شہزادی حیرت زدہ نظروں سے ابن عمار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک نادر و نایاب زمرد ہے۔ شاہی طبیب نے انگوٹھی کو شہزادی کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ قدرت نے اس پتھر میں یہ صفت رکھی ہے کہ اگر زہر کھانے والے شخص کو پہنا دیا جائے تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے پسینے میں نہا جائے گا۔ میں نے اسی پتھر سے رہنمائی حاصل کر کے جمال الدین کے مرض کی تشخیص کی ہے، ورنہ زہر دینے والے نے تو کمال ہی کر دیا تھا۔ خدا اسے ہدایت دے۔ حکیم صاحب، اب تو جمال الدین کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ رضیہ سلطانہ نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ انشاءاللہ اب یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہی طبیب نے حبشی زادے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ قلب کی رفتار متوازن ہو چلی ہے۔ مجھے صرف جمال الدین کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے، پھر اس کی جسمانی کیفیت کا اندازہ کر کے اس مخصوص زہر کا تریاق ڈھونڈا جائے گا اور زہر دینے کا عمل۔ رضیہ نے شاہی طبیب سے سوال کیا۔ جمال الدین کو کھانے کے ذریعے زہر دیا گیا ہے اور میرے اندازے کے مطابق یہ عمل کئی ماہ سے جاری تھا۔ ابن عمار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رضیہ سلطانہ نے مبہم انداز میں اپنے سر کو جنبش دی اور اپنے محافظ دستے کے ساتھ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد رضیہ سلطانہ کی سواری حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف جا رہی تھی۔ ملکہ ہند ترکان شاہ نظام الملک اور اس کے حامی عمرہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں حضرت قطب الدین علیہ الرحمہ کی عارفانہ قوت ان کے جرائم کو شہزادی کے سامنے بے نقاب نہ کر دے۔ حضرت قطب علیہ الرحمہ نے رضیہ سلطانہ کو زنان خانے میں ٹھہرایا، درویشانہ انداز میں اپنے مہمان کی خاطر مدارات کی اور پھر شہزادی سے اس کی آمد کا سبب دریافت کیا۔ رضیہ سلطانہ نے 5000 نومسلم راجپوتوں کے فرار کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا۔ میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ بابا محترم کو کیا جواب دوں گی۔ شہزادی کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا۔ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی شفقت آمیز لہجے میں فرمایا۔ تمہارے دشمنوں کو شکست ہوگی اور سارے منافق ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ حضرت قطب علیہ الرحمہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات کا یہ اثر تھا کہ رضیہ سلطانہ کا بے قرار دل ٹھہر گیا۔ شہزادی خود تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مقام روحانی سے واقف نہیں تھی، مگر اس نے بچپن سے لے کر آج تک بارہا اپنے باپ شمس الدین التمش کو اس درویش خدا مست کی خانقاہ کا طواف کرتے دیکھا تھا۔ بابا محترم، آپ شہنشاہ ہیں اور سارا ہندوستان آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہتا ہے، مگر خود آپ ایک ایسے شخص کے روبرو خم ہو جاتے ہیں جس کے پاس نہ تاج و تخت ہے اور نہ لشکر سپاہ۔ آخر یہ کیا راز ہے؟ شہزادی نے شکایت آمیز لہجے میں شہنشاہ سے سوال کیا تھا۔ جواب میں سلطان التمش نے بیٹی کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ منصب سلطان تک پہنچنے سے پہلے تمہارا باپ ایک غلام تھا، پھر خداوند ذوالجلال نے میری یہ زنجیر غلامی کاٹ دی، مگر جب میں حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار معرفت میں حاضر ہوا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ میرے مال و منال، تاج و تخت، طب و علم اور کلاه و سپاہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حقیقی شہنشاہ تو وہ ہے جو خانقاہ کے گوشے میں اور بوریا نشین ہے اور جس کے لباس میں کئی پیوند لگے ہیں۔ میں بے اختیار آگے بڑھا
اور میں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ بختیار کاکی کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا۔ شاید ساری دنیا کو اس بات کی خبر نہ ہو سکے، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ میں دوبارہ غلام ہو چکا ہوں۔ یہ غلامی میرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ میں اس غلامی کے ساتھ زندہ رہوں گا اور اسی غلامی پر حشر میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ کہتے کہتے سلطان شمس الدین التمش زار و قطار رونے لگا تھا۔ آج رضیہ سلطانہ کی سماعت میں باپ کے وہی الفاظ گونج رہے تھے، اور شہزادی کو محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ جلال میں خود اس کی اپنی حیثیت بھی ایک کنیز سے زیادہ نہیں ہے۔ آخر التمش کی جانشین سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ کے دربار روحانی سے بامراد اٹھی اور اس طرح قصر شاہی کی طرف لوٹی کہ اس کا ذہن پرسکون تھا اور دل مطمئن۔ اسی رات شاہی طبیب ابن عمار رضیہ سلطانہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ترکی نیاد باورچی ارسلان کو طلب کرتے ہوئے کہا، ایسا لگتا ہے کہ امیر آخور کی غذا کا خاص خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ ارسلان تمام امراء سلطنت کے لیے تیار کیے جانے والے کھانوں کی نگرانی کرتا تھا۔ ترک باورچی شاہی طبیب کی بات سن کر چونک اٹھا، پر سنبھل کر بولا، خود امیر نے غذا کے سلسلے میں کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ امیر کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ تمہاری بے پرواہی کا گلہ کریں۔ ابن عمار کی نظریں ارسلان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں ایک طبیب کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ناقص غذا کھانے کے سبب امیر اس حال کو پہنچے ہیں۔ ارسلان گھبرا گیا اور ترک باورچی کو یوں محسوس ہوا جیسے شاہی طبیب کا علم اس راز تک پہنچ گیا ہے جو اس کے اور وزیر اعظم نظام الملک کے دل کی گہرائیوں میں دفن تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں میرے ماتحت باورچیوں سے کسی قسم کی کوتاہی سرزد ہوئی ہو۔ آئندہ میں خود اپنے ہاتھوں سے امیر کا کھانا پکاؤں گا۔ ارسلان نے بڑی عجلت میں جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ شاہی طبیب نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور ارسلان کو جانے کی اجازت دے دی۔ ترک باورچی کے جاتے ہی ابن عمار نے رضیہ سلطانہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ نے مجرم کے چہرے پر لکھی ہوئی داستان گناہ پڑھ لی؟ پھر رضیہ سلطانہ کا خون کھول اٹھا۔ مجھے فوری طور پر اس کا محاسبہ کرنا ہوگا تاکہ اصل مجرم فرار نہ ہونے پائیں۔ سلطان معظم کو واپس آنے دیجیے، ابن عمار نے رضیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ جلد بازی سے ہرگز کام نہ کیجیے گا۔ شاہی طبیب حق نمک ادا کر رہا تھا۔ آپ کے دشمن بہت ہوشیار ہیں۔ یہ تو محض تائید غیبی تھی کہ میرا دھیان زہر کی طرف چلا گیا، ورنہ علم طب کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ سلطنت دہلی کے امیر آخور کو آہستہ آہستہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مگر اس طرح تو دشمنوں کی دست درازیاں اور بڑھ جائیں گی۔ شہزادی کے جسم میں لہو کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ انسانی زندگی کی حفاظت و مال کی عرض و سما ہی کرتا ہے، تاہم بندوں پر فرض ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی عقل کے مطابق اپنے دفاع کی تدبیر کرتے رہیں۔ ایک عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ شخص نوجوانی کو صبر و تحمل کا سبق دے رہا تھا۔ آپ مطبخ خانے کے تمام ملازمین کو اس وقت تبدیل کر دیں اور کوئی غذا اس وقت تک نہ کھائیں جب تک قصر شاہی کی بلیوں اور پرندوں پر اس کی آزمائش نہ ہو جائے۔ میں کسی کنیز یا خدمتگار کو اس امتحان سے گزارنے کے حق میں نہیں ہوں، آخر وہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جذبات پر عقل غالب آ گئی تھی، اور آپ اپنے حامی عمرہ کو بھی رازداری کے ساتھ اس بات کی ہدایت کر دیں۔ ابن عمار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، خدا سلطان اور آل سلطان کو اپنی امان میں رکھے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ رضیہ سلطانہ کے چہرے اور لہجے دونوں سے گہری ممنونیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، یہ کہہ کر ابن عمار اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھوں کہ امیر آخور کس حال میں ہے۔ جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتا میری فکر برقرار رہے گی۔ بہت وفا شعار اور فرض شناس نوجوان ہے۔ شاہی طبیب واپس چلا گیا اور شہزادی کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دوبارہ ابھر آیا۔ حبشی زادہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنی آقائے نعمت کو پکار رہا تھا۔ ترک باورچی ارسلان پر دہشت طاری تھی اور وہ نظام الملک کے پیروں کو پکڑے رو رہا تھا۔ شاہی طبیب کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ یہ انکشاف سن کر وزیر اعظم ہند بھی اندر سے پریشان تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی طمانینت تھی۔ میں نے تو آپ کے حکم پر امیر آخور کو زہر دیا تھا۔ ارسلان کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ اب آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، ورنہ شمشیر سلطانی سے میری گردن محفوظ نہیں رہے گی۔ ہم تجھے بچا لیں گے ارسلان، نظام الملک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو دہلی چھوڑ دے اور بدایوں چلا جا۔ یہ کہہ کر وزیر اعظم مڑا اور اس نے ایک سادہ کاغذ پر چند آڑھی ترچھی لکیریں کھینچیں، پھر اس کاغذ کو چمڑے کے ایک لفافے میں بند کر کے ارسلان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میرے سپاہی تجھے بحفاظت بدایوں پہنچا دیں گے۔ یہ تیری زندگی کا ضمانت نامہ ہے، اسے شہزادہ عالم کی خدمت میں پیش کر دینا، اور جب تک سازش کی آگ ٹھنڈی نہ ہو جائے اس وقت تک ولی عہد سلطنت کی پناہ میں رہنا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ارسلان کے مردہ چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بڑی وارفتگی کے عالم میں نظام الملک کے خط کو بوسے دے رہا تھا۔
حکیم ابن عمار کے جاتے ہی رضیہ سلطانہ نے ایک ہی عبارت کو 8 کاغذوں پر علیحدہ علیحدہ تحریر کرایا اور پھر نائب سپہ سالار سیف الدین ایبک کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، کل الصبح 8 شہ سواروں کو یہ خط دے کر گوالیار کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ سیف الدین ایبک نے حیرت سے اپنی آقا زادی کو دیکھا جو چہرے پر نقاب ڈالے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ان خطوط میں 9 مسلم راجپوتوں کے فرار ہونے کی تفصیلات درج ہیں۔ شہزادی نے سیف الدین ایبک کو دوبارہ مخاطب کیا، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں، ایبک نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت سلطان معظم ایک مشکل محاذ پر الجھے ہیں، ہمیں ان کی فکروں میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے بابا محترم کی بے خبری زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ رضیہ سلطانہ نے نائب سپہ سالار کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ اگر سلطان معظم کو بروقت اطلاع ہو جائے تو ان کی فراست اور دانش مندی ہماری کوتاہیوں کا ازالہ کر سکتی ہے۔ سیف الدین ایبک شہزادی کی دلیل کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ ان شاہ سواروں کو خاص ہدایت کی جائے کہ وہ مختلف راستوں پر دور دور سفر کریں۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ احتیاطی روش اس لیے اختیار کی جا رہی ہے کہ اگر بیک وقت 7 سپاہی کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو 8واں قاصد ضرور اپنی منزل پر پہنچ جائے، اور یہ بھی واضح رہے کہ ان شہ سواروں کی رفتار طوفانی ہواؤں کی رفتار سے زیادہ تیز ہونی چاہیے۔ سیف الدین ایبک واپس چلا گیا، مگر وہ اس پہلو پر مسلسل غور کر رہا تھا کہ ایک نوعمر دوشیزہ کس قدر حیرت انگیز فیصلے کر رہی ہے۔ دوسرے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی سلطنت دہلی کے 8 جاں شہزادی رضیہ سلطانہ کا ایک خفیہ پیغام لے کر گوالیار کی جانب روانہ ہوئے۔ دوسری طرف نظام الملک کے 10 معتمد سپاہی ترک باورچی ارسلان کو اپنے ہمراہ لے کر بدایوں جا رہے تھے۔ وزیر اعظم نے ارسلان کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس سفر کے لیے سنسان جنگلوں کا راستہ اختیار کرے تاکہ اس پر حکومت کے کسی کارندے کی نظر نہ پڑ سکے۔ آخر یہ لوگ دہلی سے 25 میل دور اس گھنے جنگل میں پہنچے جہاں دن کے وقت بھی گہری تاریکی چھائی رہتی تھی۔ یکایک نظام الملک کے سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیں۔ ارسلان ان سے ٹھہر جانے کا سبب پوچھنے لگا۔ جواب میں ایک سپاہی کی تلوار بے نام ہوئی اور ترک باورچی کے سینے میں اتر گئی۔ انسانی چیخ نے جنگل کے گہرے سکوت میں شگاف ڈال دیا، مگر یہ چند لمحوں کی بات تھی۔ دوسرے سپاہی کے وار نے ارسلان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نظام الملک کی یہی ہدایت تھی کہ شاہی باورچی کو ایسی پناہ گاہ میں پہنچا دیا جائے جہاں وہ سلطان کے قہر و عتاب سے محفوظ رہ سکے۔ 3 دن بعد جمال الدین یاقوت کو ہوش آ گیا۔ حبشی زادے نے شاہی طبیب کو بتایا کہ اسے اپنی ٹانگیں مفلوج سی محسوس ہو رہی ہیں۔ اسی ایک علامت کی بنیاد پر حکیم ابن عمار کا ذہن اس مخصوص زہر تک پہنچ گیا جو یاقوت حبشی کے جسم میں داخل کیا گیا تھا۔ پھر جب شاہی طبیب نے جمال الدین یاقوت کو تریاک کی پہلی خوراک دی تو اسے سکون کے ساتھ ساتھ توانائی کا بھی احساس ہوا۔ خدا کا شکر ہے نوجوان کہ تم بچ گئے، حکیم ابن عمار نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایک خوفناک زہر دیا گیا تھا۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں حکیم صاحب۔ یاقوت بھی مسکرانے لگا۔ اہل وفا کا یہی انجام ہوتا ہے۔ شاہی طبیب جمال الدین کی شجاعت و مردانگی پر حیران رہ گیا۔ مگر مجھے اپنے قاتلوں سے ایک شکایت ہے۔ یکایک جمال الدین کے چہرے پر غصے کے آثار ابھر آئے۔ سامنے سے میرے سینے پر وار کرتے، شہرک کٹتی، دل کے ٹکڑے ہوتے، خون کا فوارہ ابلتا، پھر یہ ایک شاندار موت ہوتی، سرخ اور رنگین موت۔ میں نے خالق کائنات سے ہمیشہ یہی دعا کی ہے کہ اپنے بندے جمال الدین یاقوت کو ایک سپاہی کی موت دینا۔ یقیناً خدا نے میری دعا سن لی ہے، ورنہ وہ نامعلوم قاتل اپنے ارادوں میں ضرور کامیاب ہو جاتے۔ جب شاہی طبیب نے رضیہ سلطانہ کو یہ واقعہ سنایا تو شہزادی کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ وہ اپنے محافظ خاد کی صحت یابی پر خوش بھی تھی اور ایک جان نثار سلطنت کی جرأت و مردانگی پر حیرت زدہ بھی۔ اسی رات رضیہ سلطانہ نے دوبارہ وہی خواب دیکھا کہ حبشی زادہ اس کی خوابگاہ میں داخل ہوا اور پھر اس کے بہت قریب آ کر ٹھہر گیا۔ گھبرا کر شہزادی کی آنکھ کھل گئی، مگر اس بار وہ چیخی نہیں تھی۔ پھر بھی اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ اپنے اس خواب پر رضیہ سلطانہ بہت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ مذہبی ماحول میں تربیت پانے والی ایک حیادار دوشیزہ ایسے خوابوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ شہزادی کچھ دیر تک دہشت زدہ نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیتی رہی، بار بار بند دروازے کو دیکھتی رہی جس سے گزر کر جمال الدین یاقوت حبشی اندر داخل ہوا تھا۔ شہزادی اپنے خیالات سے الجھتی رہی اور جب یہ الجھن بہت زیادہ بڑھ گئی تو وہ بستر سے اتری خوابگاہ سے ملحق کمرے میں داخل ہو گئی جہاں کنیز خاص گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اٹھ فردوس، شہزادی نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کون ہے؟ فردوس بہت زور سے چیخی اور گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں ہوں فردوس، شہزادی نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ نیند کے خمار سے کنیز خاص کے ہوش و حواس معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ جب ذہن کا غبار صاف ہوا تو آنکھوں کے سامنے سے بھی دھندلا پردہ ہٹ گیا۔ شہزادی عالیہ، آپ؟ فردوس اپنے گستاخانہ طرز عمل پر شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ خیر تو ہے؟ رضیہ سلطانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
بس اتنا کہتی ہوئی اپنی خوابگاہ کی طرف پلٹ گئی۔ میرے کمرے میں آ۔ فردوس نے انتہائی مختصر سے وقت میں اپنی ظاہری حالت درست کی اور ذہن میں کئی اندیشے لیے آقازادی کی خوابگاہ میں داخل ہو گئی۔ شہزادی بستر کے بجائے اپنی مرصع مسند پر خاموش بیٹھی تھی اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خیالات کی دنیا میں کھوئی ہوئی ہے اور اسے اپنے گرد و پیش کا احساس تک نہیں ہے۔